پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی، جنہوں نے صوبائی اسمبلی میں گیس کے معاملے پر پالیسی بیان میں وفاقی حکومت اور سوئی سدرن گیس کمپنی کو الٹیمیٹم دے دیا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں صرف چیف منسٹر سندھ، میں پوری اسمبلی کی آواز اٹھا رہا ہوں، میں ان کو وارن کر رہا ہوں، سوئی سدرن گیس کمپنی کو، میں فیڈرل گورنمنٹ کو وارن کر رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ اس ویکینڈ کے دوران ہماری گیس سپلائی اگریمنٹ نہیں کی، میں نے ایک زمانے میں کہا تھا، اور میں اس وقت میں منسٹر تھا، میں کہوں گا اگر ہوا تو ہم گیس لائنز بند کریں گے، ہم گیس لائنز بند کریں گے۔ یہ چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں، یہ پوری اسمبلی کہہ رہی ہے۔ ہم یہ گیس آرٹیکل 158 کے تحت پہلی پرائرٹی اس صوبے کی ہے جس میں گیس آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ جو آج بہت غصے میں تھے، انہوں نے بتایا کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ کیا کریں گے۔ میں وارن کر رہا ہوں سوئی سدرن گیس کمپنی کو، اگر انہوں نے سائن نہیں کیا، we will take their offices are situated in Karachi. We will storm their offices, we will not let them work here. And we will take over Sui Southern Gas Company and I'll do it by force. ساتھ ہی چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی کو سندھ کو گیس نہ فراہم کرنے پر طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر وفاقی حکومت میں احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بات کریں گے دفتر خارجہ کے ترجمان کی، جنہوں نے اپنی ہفتے وار بریفنگ میں نیپال میں لاپتہ پاکستانی کرنل حبیب کے بارے میں کہا ہے کہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی نے اغوا کیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں نیپال کی حکومت سے رابطے میں ہے۔ Let me say that Lieutenant Colonel Habib Zahir, he was a retired army officer. He went to Nepal for a job interview. On the basis of emails and subsequent revelations about the fake account, etc., one can say that it is a case of entrapment. We can't rule out involvement of hostile agencies. بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گمینہ سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 05126060227 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے تو آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی اپنا ٹیلی ویژن بند کریں اور میرے ساتھ گفتگو پر فوکس کریں اور صرف اسی موضوع پر بات کریں جو زیر بحث ہو۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول پاکستان1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہینڈل ہے بول پاکستان _ بول پاکستان @donnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ڈان نیوز کے چینل پہ آپ اس وقت ہمارا پروگرام براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ گلبنے، آپ نے یقیناً ایک بہت ہی اہم ایشو اٹھایا ہے، گیس والا، جو گیس والا، اور یہ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور ایک خاص کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کے آگے بھی کہ 2 گھنٹے سے میں بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی بھی چیز پر فوکس کر سکوں۔ مسلسل مجھے اطلاعات آ رہی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے تصاویر آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے اتفاق سے مہربانی ہے، محبت ہے KPK کے لوگوں کی، خاص طر نوجوانوں کی، وہ مجھے کافی فالو کرتے ہیں۔ مردان میں یونیورسٹی ہے، شرم کی بات ہے، ولی خان نام اس کا ہے عبد الولی خان یونیورسٹی۔ یہ نام ایسوسیٹڈ ہے اس شخص کے ساتھ کہ جس کو خدائی خدمتگار کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی سرحدی گاندھی اور اہنسا اور عدم تشدد ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اس یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ بھی کون سا ہے؟ جرنلزم، صحافت کہ جس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ بحث مباحثے ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنی زیادہ آپ اگریسولی، اب ہمیں خبر نہیں، لیکن وہاں پر بہت عرصے سے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جب وہ قادری کو پھانسی دی گئی تھی اس وقت بھی اسی یونیورسٹی میں بہت شدید جھگڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اینی وے، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کے بارے میں یہ افواہ بہت دنوں سے پھیل رہی تھی، بہت دنوں سے، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیٹ می سے انڈر لائن کرنے دو، بہت دنوں سے پھیل رہی تھی کہ جی یہ کوئی
بلاسفیمی کرتا ہے یا لوگوں کو اپنی طرف کنورٹ کرتا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک. آج ایک ہجوم موب وہ اکٹھا ہوا اور موب ایک دم سے گلمینے اکٹھے نہیں ہوتا. موب کو اکٹھا کرنے کے لیے پہلے تو وسپرز کے بعد پھر آپ باقاعدہ ٹائمنگ ہوتی ہے, ایکسچینج ہوتے ہیں اور بات آتی ہے, پھر لوگ اکٹھے ہو کر کارواں کی صورت جاتے ہیں. اس کو مار دیا گیا, چلیں جی مار دیا گولی مار کے. اس کے بعد اس کی لاش کو برہنہ کر کے, میرے پاس ساری تصاویر ہیں جو کہ بالکل دکھائی نہیں جا سکتی ہیں, اور درندگی کا یہ عالم ہے کہ میرے وطن کے نوجوان بچے جنہوں نے کل میرا مستقبل ہے, ہم تو بھائی اپنی آخری اننگ کھیل رہے ہیں, وہ اس کو ٹھوکریں لگانے کے بعد جو ہے گلمینے سیلفی لے رہے ہیں اپنی اور خود پوسٹ کر رہے ہیں. اب ایسے حالات میں جب آپ کے ہاں نفرتیں اور یہ موب لنچنگ کہ میں یہاں بیٹھا بیٹھا خدا نخواستہ کسی شخص پہ الزام لگا دوں اور یہاں جتنے بھی ہمارا کرو اور ہم لوگ موجود ہیں ہم یہ پروگرام یہیں چھوڑ کر ہم جائیں, اس بندے کو مار دیں. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یونیورسٹی میں, عبدالولی خان یونیورسٹی, اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی کون سا؟ صحافت. اور کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں پر یونیورسٹیز کو اسٹرکٹ سیکیورٹی دی جاتی ہے. باچا خان یونیورسٹی والا واقعہ یاد ہے نا؟ بالکل. کیا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ موب اکٹھا ہو کر گنز لے کر, گنز کیسے آئیں یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی میں گنز کا کیا ہے؟ کیسے آئی؟ نہیں بابا, جب یہ واقعات آلریڈی, جب یہ باچا خان یونیورسٹی کے واقعے کے بعد آپ کو یاد, پھر اے پی ایس والا واقعہ, اس کے بعد سے کیسے, ہو از ریسپانسبل, کس سے پوچھو گی؟ کیوں؟ گڈ گورننس ہے وہاں پہ, وائس چانسلر نہیں ہے اس یونیورسٹی میں, اور 9 یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ. کیا اس علاقے میں؟ خیبر پختونخوا میں. اچھا, خیبر پختونخوا 9 یونیورسٹیز, جن میں سے ایک یہ پریسٹیجیس یونیورسٹی بھی شامل ہے. اگر وائس چانسلر ہی نہیں ہوگا, ویسے اگر وائس چانسلر ہو بھی تو جیسے پنجاب یونیورسٹی میں ایک نمونہ بیٹھا ہوا تھا جس نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ اسامہ نام کا کوئی بندہ ایبٹ آباد میں نہیں تھا. بٹ سٹل یو نو, ایک ٹیچر ہوتا, ہم لوگ بھی, مطلب آئی واز ویری ووکل, ویری اگریسو اسٹوڈنٹ. یہ ہمارے مقابلے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے, وہ بھی بڑے بندوں کے, لیاقت بلوچ, جاوید ہاشمی, مجھ سے سینئر تھے, لیکن بہرحال ہمارے بہت بحث مباحثے بھی ہوتے تھے, جھگڑے بھی ہوتے تھے, لیکن استاد کہتا ہمارے نہیں بابا, ٹیچرز جب پاس سے گزر رہے ہوتے تھے تو ہم ساری ایسے, ہم یعنی کہ چوروں کی طرح چھپتے تھے. وہ اتھارٹی ختم کر دی, اور یہ غم و غصہ, یہ اتھارٹی ختم کرنا, یہ معاشری اقدار کو یہ کرنا. اب یہ تصویریں بھائی میرے تک تو آ گئیں, میں دیکھ کر میں نے ڈیلیٹ کر دی, لیکن اب یہ پوری دنیا میں پھیلیں گی. پھر ہم کہیں گے کہ جی ہمارے بارے میں دنیا جو ہے وہ کیا کہتی ہے, ہمارا سافٹ امیج. بھائی سافٹ امیج پھر بنانے کے لیے ہم ایک اور گانا بنا لیں گے, ایک اور فلم کو پروڈیوس کروا لیں گے. بھائی صاحب, ذہن کی بات ہے, اور ذہن میں آئی ایم سوری ٹو سے اس ملک میں اشتعال انگیزی کو, نفرت پھیلانے کو, لوگوں کو یہ کہنے کو کہ عدالتوں کا احترام چھوڑو, قانون میں نہ جاؤ, یہ مایوسی کے ساتھ خود فیصلہ کرو. یہ سبق بھی ہم شام 7 بجے سے 12 بجے تک پڑھاتے ہیں. میں پڑھاتا ہوں. مثال کے طور پر پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے, اس کے بارے میں لفظ کہا جاتا ہے ایکیوزڈ, بالکل ملزم, الزام لگا ہوتا ہے جب تک پروف نہیں ہوتی. اچھا, اس کے بعد مختلف عدالتی مراحل ہوتے ہیں. ہم کسی کی ضمانت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مکمکہ ہو گیا. مثلا ڈاکٹر عاصم بدماش آدمی ہوگا جی, بہت کرپشن کی ہوگی, مجھے who am I to say, اس کو گرفتار کیا, 2 سال رکھا, وہ مختلف مراحل سے ہو کر اس نے ضمانت ملی نا اسے, تب وہ ویسے تو نہیں بھاگ کے گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کیسے چھوڑا, ڈیل ہو گئی. آج سندھ کے وزیر اعلیٰ نے یہ دھواں دھار تقریر کی
مجھے ان کا جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے, بالکل میں ہرگز اختلاف نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ سندھ چلیں صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. آج ابھی بھی ہم شاید ان ریڈ پروگرامز میں ہیں جو کہ اس وقت بجائے عقل کل بننے کے 1 نہیں 2 نمبر دے رکھے ہیں کہ یار آپ پارٹیسپیٹ کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں. ابھی بریک میں نے لڑکوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ ٹیلی فونوں کا تانتا بندھا ہوا ہے, ہر بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی بہت اچھا کیا, دا بوائے ڈیزروڈ اٹ. بھئی اب آپ کو بیٹھے ہوئے کیسے پتا ہے؟ اب یہ عالم ہے, آپ جسٹ ایک لفظ یوز کریں بلیسفیمی اینڈ پیریڈ, تو یہ تو اور میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, کل مینے اس کا سنجیدگی سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو بھائی اپنی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آخری اننگز کھیل رہے ہیں. ہم جو 7 سے 12 بجے تک کرتے ہیں, ہم اس معاشرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ سسٹم کچھ نہیں ہوتا, نظم کچھ نہیں ہوتا, بس جو آپ نے سنا اس کے اوپر عمل کرو, لوگوں کی پگڑی اچھاؤ, اور اگر بس میں ہے تو جو مرضی کرو. اب اسی بات کو لے لو, میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, کل سے اب ایک پہلے مراد علی شاہ کی تقریر اپنی جگہ, اب پہلے اس تقریر کے بارے میں آئیں. مجھے اس پہ اعتراض یہ ہے کہ کل یاد ہے انہوں نے ایک تقریر کی تھی, وہ جو گمشدگی ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے, پوچھ رہے تھے نا, بتائیں. ان کو کل وہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی اگر آج انہوں نے یہ کرنا تھا. ٹیلی ویژن کی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سارے کہیں گے اچھا بچو اب تم لوگوں پہ ہاتھ ڈلا ہے, عزیر بلوچ بھی پکڑا گیا, کیونکہ ٹیلی ویژن کے ذریعے پیغام یہ گیا کہ جی بھائی صاحب آپ چونکہ عزیر بلوچ کو لے گئی ہے فوج مقدمہ چلانے کے لیے, تو یہ جو آصف علی زرداری کے لگائے وزیر شزیر ہیں, یہ اب جو ہیں وہ انہوں نے ایک دم سے گیس کا مسئلہ. حالانکہ اگر ان کی سنی جائے بات تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو نوری آباد میں پلانٹ ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہوا تھا ٹیسٹنگ ویسٹنگ, مطلب لمبا پرانا قصہ چل رہا ہے. دس از ناٹ آلسو سم تھنگ جو آج ہو گیا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کل مراد علی شاہ نے یہ تقریر نہ کی ہوتی, آج یہ صرف یہی بات کرتے. دیکھو ایک پولیٹکس میں ٹائمنگ اور پھر اس کے بعد ہاؤ یو پریزنٹ یور کیس. سرٹنلی اس وقت میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایز نصرت جاوید پرنسپلی مراد علی شاہ کا جو شکوہ اور شکایت ہے, بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کو جتنی گیس ملتی ہے اس میں سے 68%, 68% وہ سندھ پیدا کرتا ہے. پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کے حوالے سے صوبہ ہے, استعمال زیادہ کرتا ہے, پیدا کم, وہاں صرف 3% ہوتی ہے, لیکن کنزمپشن 45% ہے, 45% سب سے زیادہ. شکوہ شکایات ہیں, ظاہر ہے بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں, اور اس بات کو ٹریگر یہ کیا ہے کہ کنیکشن کھل گئے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کا اجلاس کیا, کیونکہ اب الیکشن آنے والے ہیں, اور کئی لوگوں کا تو خیال ہے کہ شاید یعنی پیناما کی وجہ سے اور عمران بھائی کی محنت کی وجہ سے شاید اسی سال ہی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی اچھا, اب وہ نیشنل اسمبلی کا رکن کیا کہتا ہے, جی من کنیکشن دعا دے, جی انہوں نے بند ہوئے تھے, انہوں نے کہا کھول دیں. 9 سالوں سے رکے ہوئے تھے, اب وہ کر دیے. اب ان کو خیال آیا کہ یار ہم کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو. ٹھیک بات ہے, میں درست ہے بات کہ آئین بھی واضح طور پر یہ کہتا ہے, لیکن مراد علی شاہ صاحب آپ نے اس قصے کو کتنی مرتبہ میرے سامنے لے کر آئے ہیں. پھر جو فورم ہے یہ ایک وہ کیا ہے, وہ کامن انٹرسٹ, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, کتنی مرتبہ آپ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے, کراچی میں کر کے ایجیٹیٹ کیا اس بارے میں. اب کیا ہوگا, ہر بندہ اچھا اب کنیکٹ کر دیں گے. یہ بھی جو ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے تاثر بنایا. اب موصوف نے ادھر سے تقریر کی ہے, اب میں نے ساری زندگی بھائی 1975 سے سوائے جرنلزم کے کچھ نہیں کیا, ہاں,
وہ تقریر ختم ہوئی، شام ہوئی ہے، ہر ٹیلی ویژن کا ایسا رپورٹر ہے کہ اس نے جو ہے وہ اعترافی بیان حاصل کر لیا عزیر بلوچ کا، ہر ایک نے. بھائی ایکسکلوسیو یا تو میں لاؤں گا، ڈان کا ایکسکلوسیو، ایک ہی بیان ہے ایکسکلوسیو ہر کسی کا ہے، اور وہ اس کے پوائنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ارے میرے پیارے رپورٹر، میرے سمارٹ رپورٹر، میرے 007 رپورٹر، بیٹھنا ادھر میرے ساتھ. یہ جے آئی ٹی رپورٹ یہ اپریل 2016 میں تھی، اس وقت تو سو رہا تھا. جے آئی ٹی کی رپورٹ جب آتی ہے تو یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. عزیر کے خلاف مقدمے چلے ہیں، وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ سرکاری وکیل کے پاس ہوگی. اگر نہیں تھی تو بچے جا کے وہاں پر نا آپ ریکارڈ میں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک. آپ کے ایک دم سے آپ کی پھرتی اس وجہ سے آئی کہ آپ کراچی میں رہتے ہو، میری آپ مجھ سے بات سننا چاہتے ہو تو آپ کا یار یہ ذرا مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی یہ لیں حاضر رپورٹ. اب اس کو بھی اب ہم کیا فضا، اسی طرح یہ ہوتا ہے. یہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے ذرائع کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ذرائع کی وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہاں تک بڑھا دی جاتی ہیں. اب جب سے یہ عزیر بلوچ کا واقعہ ہوا ہے کہ جی اس کو ملٹری نے اپنی تحویل میں لے کر کہا کہ ہم چلائیں گے، اب یہ ہے کہ کوئی اور نہیں کر رہا. ایم کیو ایم جو لندن والی ہے، اس کے واسطے جلیل صاحب مسلسل وہ تصاویر دے رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما، جس میں یعنی فریال تالپور بھی شامل ہیں، قائم علی شاہ، کہ اب سہولت کاروں کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی کہ جی ہمارے ساتھ تو ہو گیا، اب what about you؟ اچھا جی وہ چلیں، وہ کہیں جی کہ چلیں وہ جلن ہے، حسد ہے، پالیٹکس. اب یہ ٹی وی کی سکرینوں پر کچھ حضرات ہیں جن کے بارے میں فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ ہمارے نگہبانوں کے ترجمان ہیں. جی نصرت صاحب ایسے بہت ہیں. اب وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ بھیج رہے ہیں وہی تصویروں کے ساتھ، جو کتنی پرانی ہے. اب اس طرح کر کے، اور ابھی جو اعترافی بیانات تمام رپورٹروں نے ایک دم سے ایکسکلوسیو حاصل کر لی، جے آئی ٹی آج ہی کر لی. اپریل 2016 کی رپورٹ آج، میں صدقے جاواں ایسی رپورٹنگ کی. مطلب کہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہو یار رپورٹنگ کی، کس کو سکھا رہے ہو؟ ہاں اب صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، آئی ایس پی آر کا ٹویٹ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر مقدمہ چلائیں گے جی آئی ٹی کی روشنی میں کلبھوشن 1923 کے تحت، آرمی ایکٹ 1923. ہاں، اور کس پہ؟ ایران کے لیے. جی یعنی اسپیسیفائی کر رہے ہیں یار. تو آپ کے پاس کیا ایکسکلوسیو آ گئی؟ نہیں، اگر آپ میری التجا نہیں سمجھ رہی ہیں کہ ملٹری کورٹ نے ٹرائی کرنا ہے بی بی تو اس کے کنیکشنز ود انٹیلیجنس، with کلبھوشن and all that, not the other issues. بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے پکڑا، میننگ انہوں نے تفتیش کے لیے نہیں پکڑا بھائی، ٹرائی کرنے کے لیے پکڑا ہے، اور ٹرائی کے لیے فرد جرم تیار ہے. ٹھیک ہے، which means ہو چکا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ آپ وہ ٹرائی کر رہے ہو کہیں گے اچھا یار پھر بائی دا وے جی آصف زرداری نے کہا تو اور بھی پڑھ لیا. انہوں نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا، انہوں نے اپنی ساری معلومات کر لی. کہ اگر آپ نے کبھی زندگی میں مجھے جو آپ پھرتیاں بتا رہے ہو کبھی کرائم رپورٹنگ کی ہو، پتہ ہو کہ ایف آئی آر کیا ہوتا ہے، پتہ ہو کہ سیکشن 164 کیا ہوتا ہے، اور 164 کی ہماری عدالتوں میں کیا اہمیت ہے، کسی وکیل سے پوچھو. ایک معمولی سا فوجداری کہے گا کہ جی میں چاہیں تو ضمانت کرا کے دینا. ٹھیک، یہ ساری کچہریاں اسی لیے بھری ہوئی ہیں 164. چلیں ٹھیک، نصرت صاحب بریک لیتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_. اچھا، اب بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا سے اب ہم مستقل جو ہے سوشل اور ریگولر میڈیا، ان دونوں کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہنوں میں تاثر یہ بنا رہے ہیں کہ عزیر بلوچ نے یہ کہہ دیا ہے. تو اب چونکہ وہ ملٹری کورٹ اب ٹیکنیکلی وہ جائے گا، ہی ہیز بین ٹیکن ٹو ٹرائی، یعنی کہ اس پہ مقدمہ چلنا ہے. جی فرد جرم
مقدمہ چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد جرم مکمل ہو گئی ہے. ہم لوگوں کو کراچی سے پشاور تک کسی بندے کو بھی فون کر کے پتہ کر لو, وہ کہے گا جناب یہ بس اب یہ تو گرفت. اچھا, اب جب وہ نہیں ہوگا پھر ہم کہیں گے یہاں تو کوئی طاقتور کو ہاتھ ڈالنے والا ہی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی مکمکا ہو گیا ہے. کیس تو بن چکا تھا نا نصرت صاحب. بھائی صاحب ایک سیدھی سی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں, کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ عزیر بلوچ پر ایک مقدمہ تھا, بری ہو گیا وہ اسی جی آئی ٹی کی رپورٹ میں, اور انہی عدالتوں نے کیا ہے جس سے آپ پیناما کا فیصلہ لینے جا رہے ہو اور باقی فیصلے مانگتے ہو. یہ وہی عدالت ہے جس کے بارے میں قانون بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کا احتساب چیئرمین جو ہے وہاں کا ہائی کورٹ دے. یا تو ایک طرف تو عدالت کو یہ عزت دیتے ہو, دوسری طرف عدالت فیصلہ کرتی, دوسری طرف عدالتی فیصلہ بھی عدالت کہتی ہے گواہی شہادت, اور ہر سویلائز ملک میں یہ ہوتا ہے. اینی وے اس میں یہ تھا کہ خاص طور پر اس میں یہ ہے جو بات ان کو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو یہ جو آج میرے سارے رپورٹروں کو ایکسکلوسیو مل گئی ہے نا, اسی کو غور سے پڑھیں. وہ کب جاتا ہے ایران, یعنی جب اس کے روابط ہوتے ہیں سپٹمبر 2013, ستمبر 2013 میں, اس کے بعد پھر اس کے اسی اعترافی بیان کے مطابق اب ستمبر 2013 میں پاکستان کا صدر کون تھا؟ ستمبر 2013 میں ممنون حسین. ہاں یہی تھے نا جو ابھی ہیں. ہاں, تو اب اس کو کیسے لائیں گے؟ مطلب آئیڈیا تو یہ ہے نا کہ ان لوگوں نے کیا. اب باقی یقیناً مقدمات ہوئے ہو گئے, باقی ہو سکتا ہے فیکٹ ہو. ہم کون ہوتے ہیں بھئی فیصلہ کرنے والے؟ بات یہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی ہے, لیکن جے آئی ٹی کا مطلب, کیونکہ اگر اسی جے آئی ٹی کے ہوتے ہوئے ایک مقدمے میں رہا ہوا تو ظاہر خدشہ آیا ہوگا کہ یار اس چکر میں کہیں اس پہ جو اسپیانوج کا کیس ہے, جو سپائنگ کا کیس ہے, گلبھوشن سے بلنے کا کیس ہے, اور لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے آرمی کا, وہ تو میری التجا یہ ہے کہ اپریل 2016 سے اپریل 2017 تک پھر یہ انڈے دے رہی تھی. بھی پکڑو آصف زرداری کو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آ گیا نا, پکڑو بھائی. اسلام آباد سے کال, جی السلام علیکم. یہ سمجھتے تھی کہ خالی یہ ٹی وی پہ تو نہ کرو نا. جی السلام علیکم, جی اسلام آباد سے. ہلو بوائے ایز یوزول. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, شفقت بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی شفقت صاحب. جی بھیا فرمائیے نا شفقت صاحب, آپ آن ایئر ہیں. اچھا سر, مجھے ایکچولی سر تھوڑا مجھے سر یہ بات کری تھی, تھوڑا میں ڈسٹرکٹ کرک سے بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں. تو ہمارے علاقے میں گیس کا ایشو چل رہا تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام پہ, وہاں پہ سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے 67% جو ہے نا سندھ سے جا رہا ہے پنجاب میں. 68. تو وہ پارلیمنٹ بھی اس کے لیے گیس کے لیے بول رہے ہیں. تو ہمارے گاؤں میں بھی اس طرح کے ایشو چل رہے ہیں گیس کے لیے نا, تو وہاں پہ FIR وغیرہ اس طرح کی چیزیں درج ہو رہی ہیں. وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کرک میں ایک منٹ ٹھہریں. کرک میں اب ایمانداری سے بات بتائیے گا, آپ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے بہتر انسان ہیں, سچ بولیے گا, کیا کرک میں لوگوں نے جو گیس ہے اس کی پائپ لائن سے لگا کے خود گھروں میں کنیکشن نہیں لگائے؟ جی سر کیے, میرے کافی تعداد ہے نا. یہ سر میں یہ پوائنٹ میں یہی چیز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ یہاں وہ جو چیز کر رہے ہیں اس کو یہ فیڈرل منسٹر ان کی بھی اور جو ہمارے یہاں کے ہیں وہ اس کو مطلب ایک انلیگل چیز کہہ رہے ہیں. میرا جو مین پوائنٹ ہے وہاں پہ یہ پارلیمنٹ میں خود کھڑے ہو کر اس طرح کی مطلب باتیں کر رہے ہیں. اچھا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب شاہ صاحب اگر سندھ کی گیس کو اسی طرح پائپ لگا کے جیسے گھر والے بغیر کوئی بل دیے کر رہے ہیں تو ویری گڈ ہے, یہ کہہ رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں برا کہا جا رہا ہے کرک والوں کو اور ہمارے خلاف FIR ہوتی ہے کہ ہم گیس نہیں لگاتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ انلیگل چیز کر رہے ہیں, میں یہ پارلیمنٹ میں کھلے عام دھمکی دے رہے ہیں, تو ان کے خلاف یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ابھی. ہاں وہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کرک والوں پہ FIR کیوں؟ مراد علی شاہ اگر کہے تو ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فرض کرو یہاں تیل نکلے تو بس میں اور تم لگا کے اور باہر اپنا نیچے پیٹرول پمپ کھول کے نہ کوئی ٹیکس نہیں. یہ وہ بہرحال اب یہ بھی ایک تصور ہے
مطلب وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم سٹون کر کے ٹیک اوور کر لیں گے دفتر، وہ بات ان کو لگی کہ ٹھیک نہیں، وہاں لگا دھمکی لگا رہے تھے میرے خیال میں. ایک ریٹرک ہوتا ہے بھائی، کون سا اس بیچارے نے کیا لگا نہیں. چلے میرے خیال میں بریک کا وقت ہے. چلے بریک کل فریاد نہیں سن رہی تھی. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ضرور کیجئے، ہمارا ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ بات ساری براڈلی جو ہے نا گلبین نے میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی ریاست کے پاس، پاکستان کی حکومت کے پاس ایک سالڈ ایویڈنس عزیر بلوچ کی صورت میں اپریل 2016 سے موجود ہے کہ فلاں بندے نے اس کو فلاں کاموں کے لیے استعمال کیا، تو وہ فلاں بندہ جو ہے وہ آزاد کیوں گھوم رہا ہے؟ ٹھیک. تو جب اس طرح کی باتیں تسلسل کے ساتھ میڈیا پہ آتی ہیں تو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز آ جاتا ہے. بھائی آپ کے پاس ہے، گو آن، موو فارورڈ، کیس چلائیں، گرفتار کریں، کیس چلائیں. بھائی اچھا یہ بات کو وہ سمجھتے نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھی اگر سالڈ ایویڈنس ہے تو پھر وہ ایکسکلوسیو سارے رپورٹرز کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ موو آن. جی حافظ آباد سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ایک وہ بیان دیا اپوزیشن کے لیڈر نے کہ ہم گیس کے اوپر اتنا برا بیان دیا، بڑا دکھ ہوا. نہیں بس اپوزیشن کے لیڈر نے نہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے دیا سر. وہ جو ہے نہیں فرق ہو گیا نا، وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ پچھلے دنوں اسد زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہمارا آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے جبکہ ووٹ تو پبلک نے ان کو دینا ہی نہیں ہے. ووٹ ہمیں صرف 75% عمران خان قبول ہے اور 25% نواز شریف قبول ہے. پیپل پارٹی کی 25% ہے. اچھا چلیں جی، تو اللہ آپ کو مبارک کرے، انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہو ضرور. اور حافظ آباد میں ہر صورت میں ان کا میں نے لائیے گا پلیز، یعنی مہربانی کر کے. اچھا میں ابھی انہیں حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ بھی دیں. چلیں ہم الیکشن ہوگا، غلط ثابت ہو جائیں گے تو اس میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ یار کل سے میں وزیر اعظم ہوں گا. ہاں نہیں خیر، میں میرے تو یہ خواہش نہیں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہیرو آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ ہونا ہو، آگے کہنے میں کیا ہے. بالکل صحیح ہے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. مرڈر ان اسلام آباد، اور اس میں پہلے سین میں قتل ہو جاتا ہوں، پھر آگے کہانی چلتی. خیر وہ یہ کہ میں نہیں، لیکن جوکس اپارٹ میں واقعتاً کہہ رہا ہوں کہ اس سے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تو حکومتوں میں چلتا رہتا ہے، اور یہ بس آپس میں پھر کچھ مل کے ڈیل شیل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، پھر ڈیلیں شیلیں ہو جاتی ہیں. Why do you think Nusrat people سے دادو سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب تاجر الوحید بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ دادو سے. جی بھیا. جی جناب یہ آج میں نے ابھی آپ کے ٹاک شو میں دیکھا کہ گیس پہ بات ہو رہی تھی، کسی صاحب نے بات کی، تو میں جسٹ چاہتا ہوں کہ یہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کب پاکستان میں ہوگی؟ جب آپ کا آرٹیکل 40 کہتا ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں صوبے کے، وہ جو ہے وہ جب اپنی ضروریات پورا کرے گا صوبہ تو پھر دوسرے صوبے کا حق ہے. جی وہی عمل کیوں نہیں ہو رہا اس پہ بھائی؟ جی برادر، وہ اس پہ تو دیکھیے میں نے پروگرام کی ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے. برادری شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن میں شاہ صاحب سے ساتھ میں سوالات میرے بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کتنی مرتبہ اس معاملے پر وہ پبلک میں ایجیٹیٹ کیا. دوسرا میرا صرف ان سے شکوہ یہ تھا کہ چونکہ کل انہوں نے ایک اور تقریر ایک اور موضوع پہ کی تھی، پھر ایک پرسپیکٹیو چل رہا ہے جی یہ عزیر بلوچ والا، تو بہتر ہوتا اگر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھانا تھا تو وہ آج اس مسئلے کو یعنی کل والی بات نہ کرتے. اس کے لیے پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، ان کے بہت سارے لوگ جو ہے جو کل یہ بات کر رہے تھے زیادہ سختی سے کر سکتے تھے، لیکن بہرحال
ان کی اپنی چوائس ہے, ان کی اپنی پالیسی. فیئر مراد علی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ نہیں بھی تھے اور فائنانس وغیرہ کے وزیر تھے, وہ یہ معاملہ اکثر اٹھاتے تھے, لیکن ایسے معاملوں پہ ہمیں مزہ نہیں آتا کوریج کرنے کی جب تک کوئی دھمکی نہ دے کہ آفس ٹیک اوور کر دیں گے. مطلب ہی ہیز ریزڈ اٹ. وہ کہتے ہیں میں خط بھی لکھتا رہا, وہ اپنے مختلف ان چیزوں پہ وفاق مراد علی شاہ سے ٹیک آن صاحب کرتے رہتے تھے. ٹیکنیکلی اصولی طور پر ایک ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں, تو وہ اس بینکر ہیں پرائمریلی, مختلف ان کو ٹیلی ویژن پولیٹیکلی پروگراموں میں, اپنا لیکن کیس اس طرح بلڈ نہیں کرنا آتا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, فیئر انف. لیکن کراچی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم, کراچی سے جی, لاسٹ کال ہمارا. جی جی وعلیکم السلام جی. جی بی بی خدا کے لیے اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیں, میرے پاس بہت ہی کم وقت ہے. ہلو نہیں وہ چل رہا ہے صاحب ٹیلی ویژن. جی جی اچھا جی, بہرحال آئی ایم سوری. تو وہی وہ اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ ہے, آپ کے خیال میں وہ کیس نہیں بلڈ کر پاتے ٹھیک ہے یا اس کیا؟ طرح کا, اور انہیں ریٹرک کی عادت بھی نہیں ہے بہت زیادہ خرید کرنے کی. وہ پھر جب ہوتا ہے پھر ایسا بندہ پھٹ پڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. کہ ہمارے دفتر کراچی میں ہے, ہم ٹیک اوور کر لیں گے, پھر کیا کرو گے تم؟ مطلب بھائی اس سے زیادہ بہت لالڈا بھیجا تھا, میں خود بیٹھا ہوا تھا. یہ مہران بینک نہیں, اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے سرتاج عزیز صاحب. میری موجودگی میں فائنانس سیکٹری کو جام صادق علی نے کہا کہ سائیں فلائنگ تو یہیں تے کرنا ہے نا. کیا بات کر رہے ہو, یونس حبیب صاحب بیٹھا ہوا. ٹھیک, چلیں نصرت صاحب, آج کا وقت بھی ختم ہوا, ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے. ہمیں منڈے کو پھر ملیں گے آپ سے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.